اللہ 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 اللہ۔ تم اپنی اولاد سے سکھ پانا چاہتے ہو، تم اپنی اولاد کو اپنا اطاعت اور فرما بردار بنانا چاہتے ہو، تم اپنی اولاد سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ صحیح کرو۔ اگر اس کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے تو تمہاری اولاد کا سکھ تم کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ ایک صحابی ایک باپ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ میرے دوستو بزرگوں، ایک بیٹے نے آ کے اپنے باپ کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کی، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹے نے باپ کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے بغیر میرے پوچھے خرچ کرتا ہے اور بغیر پوچھے تصرف کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، مجھ سے کرتا بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بلایا، باپ کو بھی خبر ملی کہ میرے بیٹے نے میری شکایت اللہ کے نبی کے دربار میں کی ہے۔ تو یوں آتا ہے روایتوں میں کہ چلتے ہی چلتے اس نے دل میں کچھ اشعار کہے، کچھ اشعار جس کو اس کے کان نے بھی نہیں سنا، اس کی زبان نے بھی نہیں کہا، صرف دل میں اس نے، دل میں ہوتا ہے نا دل میں خیال، دل میں کسی چیز کو، ہاں۔ اب جب اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچے تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ اب دل کی بات ہے جس کو زکان نے، جس نے کہا اس کے کان نے بھی نہیں سنا ہے، اور اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر آ رہے کہ جبرائیل آ کے کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اس بوڑھے سے بڑے میاں سے، کہ تو نے دل میں جو بات کہی تھی اس کو سنا، وہ کیا بات تھی؟ اللہ نے عرش پر سنا، وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے کیا دل میں بات کہی، کیا دل میں تو نے اشعار پڑے، وہ سناؤ، تو تعجب سے کہنے لگا یا نبی اللہ، اسے تو میرے کان نے بھی نہیں سنا اب تک۔ عرش والے نے سنا ہے، عرش والے نے سنا ہے، وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے، وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو دلوں کے اندر ہوگا اسے نکالنے والا ہے۔ پھر اس باپ نے اشعار پڑھے، اشعار پڑھے، عربی ہے وہ اشعار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بیٹے جب تو دنیا میں آیا تھا تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری گود تیرا سہارا تھا، میرا کندھا تیرا سہارا تھا، میں تیرے لیے راتوں کو جاگتا تھا، دن کو تیرے لیے سوتا تھا، تو جوان ہوتا گیا، تو بڑا ہوتا گیا، میری ہڈیاں بوڑھی ہوتی گئی، اور میں نے تیرے لیے اپنی ہڈیاں گھلا دی، میں نے اپنی صحت اور اپنی جوانی تیرے لیے خراب کر برباد کر دی، اور میں نے تیری ہر سکھ، ہر خوشی، ہر تیرے اطمینان کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی، اور آج تو میرے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے۔ اگر تو مجھے باپ کا حق نہ دیتا تو پڑوسی کا حق تو دیتا، تجھ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ مجھے پڑوسی کا حق ہی دے دیتا۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ اشعار سنے ہیں تو اللہ کے نبی رو دیے، رو، حضور کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی نے بیٹے کا گریبان پکڑ کے کھڑا کیا، اللہ کے نبی نے کہا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، چل جا یہاں سے، اور آئندہ کبھی شکایت لے کے نہیں آنا۔ تو میرے دوستو، ماں باپ کا حق یہ اسلام بتائے گا، یہ اخلاق آئیں گے، پھر بوجھ نہیں ہوگا، بوجھ۔ فرمایا قرآن تو کہہ رہا اف بھی نہ کرو، اف بھی، اگر کوئی بات نہ اگر تیز نگاہ سے نہ گھورو، کھا جائے گا، یوں دیکھتا ہے کیا بس ہائے۔ اور پھر بہت سے تو ماشاءاللہ بڈھے کو عقل ہی نہیں، بس بڑبڑ کرتے رہتے، اور اماں تو اور زیادہ بیچاری ہوتی ہے، اماں تو اور زیادہ۔ میرے دوستو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ، پھر اس کے بعد بیوی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کا معاملہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے تہجد گزار مرد ہوں گے جو اپنی عورتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بیوی بچوں کو کمانا کھلانا دین نہیں ہے میرے دوستو، حلال روزی کھلانا دین ہے۔ پوچھو علماء اور مفتیوں سے کہ بیوی بچوں کو کھلانا دین ہے، کہ حلال روزی کھلانا دین ہے، کہ جھوٹ سے، دھوکے سے، سود سے، بے ایمانی سے، رشوت سے، حرام سے لا کر کھلاؤ۔ اس لیے شریعت نے کہا جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہناؤ۔ بیوی بچوں کا حق، جیسے بیوی بچوں کے 1.5 بالش کے پیٹ کا بھرنا دین ہے، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی دین ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی بے حیائی پر، اپنی بیوی کی بے پردگی پر، اپنی بیوی کے میرے دوستوں غیروں سے ملنے جلنے پر، اور اپنی بیوی کی میرے دوستوں کو اپنی آزاد سوسائٹی پر خوش ہے،
تو فرمایا وہ مرد کو شریعت میں دیوس کہا گیا ہے، اور وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے، وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق کیا فرمایا؟ پہلے تو نکاح کی بنیاد کو صحیح کرو۔ پہلا فرمایا لوگ مال دیکھتے، مال کیا دیکھتے نکاح میں؟ مال والی، کیوں؟ لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، ساری پتی آئے گی تو بھی یہ پتی کا کیا کام؟ جب خود ہی اتنی پتی ہوگی تو اس پتی کا کیا کام بیچارے کا؟ ہاں، یہ کنگال پتی کا کیا کام جب اتنی پتی کو دیکھو گے تو؟ کہ نہیں صاحب، ارب پتی، لکھ پتی، کروڑ پتی۔ اب فرمایا یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جن کے نزدیک مال ہی سب کچھ ہے۔ فرمایا پھر دوسرا جمال، حسن، ہاں حسن، کہ میرے دوستو کیا چاہیے اس کو؟ شو پیس چاہیے، ماڈل گرل چاہیے کہ بغل میں لے کر نکلے تو دنیا جلے۔ ہو تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہے۔ کیا جی؟ شو پیس، ون پیس، شو پیس۔ کہ بھائی ہے نا، ہر جوان سے پوچھو نا، خود بھلے کیسے ہی ہو، ہاں کہیں سے بھی ٹھکانا نہ ہو، ایسا بھی کہیں بس ایسی ہو، بس بس بس۔ ارے تم کبھی آئینے میں خود کو تو دیکھ لیتا، ہاں چاہیے ایسے۔ فرمایا عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کے نزدیک ظاہر کا حسن سب کچھ ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا لڑکی کے اخلاق کو، اس کے خاندان کو اور اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنا، فرمایا میرا طریقہ ہے۔ کیونکہ اسلام میں نکاح کی بنیاد شہوت اور خواہشات نہیں ہے، بلکہ نکاح کی بنیاد آنے والی نسل کی حفاظت اور تربیت ہے۔ باطل کے اندر ہے نکاح کی بنیاد، اسی لیے ایک کبھی نہیں، دوسرا کبھی نہیں۔ اور اسلام میں نکاح کی بنیاد قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست بزرگوں اولاد آدم کو بڑھائے گا، کہ ہم نے عورت اور مرد کے جوڑ سے اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نیک اور صالح کب آئیں گے؟ جب نیک اور صالح بیج ڈالو گے۔ اس لیے عورت کی دینداری میرے دوست بزرگوں یہ خاندان کی دینداری بنے گی۔ اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ میری نہیں سنتا، بالکل یہ نہیں ہوئے۔ تو باپ نے حضرت عمر نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا تو یہ ساری بات کہہ رہے لیکن میرا بھی کچھ حق ہے نہیں۔ کہا تیرا بھی حق ہے؟ کہا کہ کیا حق ہے؟ کہ پہلے تو یہ کہ یہ مرد کسی دیندار سے شادی کرے، کہ بازاری عورت سے شادی کیا ہے میرے باپ نے، کہ بے دینی۔ ابھی شادی کے بعد کہ نام اچھا رکھے بچہ جب پیدا ہو تو، کہ میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا مطلب بھوکا کیڑا ہوتا ہے۔ اور آج کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کا نام ایسا رکھتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، سن لو ظلم ہے، یہ اولاد کی حق تلفی ہے۔ شو کی دنیا میں آگے نام رکھنے کا امت شعور کھو چکی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا اس بات کو، ہاں یہ ظلم ہو رہا ہے اولاد پر، کیسے نام رکھنا جس کے معنی کا اثر اولاد کی زندگی پہ غلط پڑے۔ رات تو آدھے سے زیادہ رکھنے کے بعد پھر کوئی کسی نے کوئی ٹینشن دیا تو آ کے پوچھ لے، وہ چل جائے نام ہم نے یوں رکھیلا ہے۔ ارے رکھیلا ہے تو اب کیا پوچھنے لگا؟ اب رکھنے سے پہلے پوچھنے کا تھا۔ میں تو اتنا غصہ آتا ہے جب نئے نئے ناموں کو لے کر آتے ہیں، اور حالانکہ کئی نام ایسے جن کا مطلب میرے ایک تو ہوتا ہے بے مطلب نام اور ایک ہوتا ہے غلط مطلب نام۔ اور اللہ کے نبی پاک سے زمانے میں معمول کیا تھا؟ جب کوئی صحابی آتے، کوئی مسلمان ہوتا، کیا نام ہے تمہارا؟ کہ فلاں، کہ نام بدل دیتے۔ کسی کے نام کا مطلب اگر غلط ہوتا آپ نام بدل دیتے۔ یثرب کا نام مدینہ رکھا گیا، یثرب کہنا گناہ بن گیا، یثرب کہنا مدینہ کو بھی گناہ بن گیا، اللہ نے نام بدل دیے۔ اور جن کے نام کا مطلب اچھا ہے، میرے دوست صاحب وہ پہلے بھی وہ نام تھا، وہ نام نہیں بدلا گیا۔ تو نام اچھا رکھنا یہ اولاد کا حق ہے۔ اب یہ اولاد کی تعلیم و تربیت کہ میرے باپ نے میری تعلیم تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو حضرت عمر نے دونوں کو کھڑا کہ کھڑے ہو، پہلے اس کا حق ادا کر، پھر میرے پاس آنا شکایت لے کر، کہ تو نے خود ہی تو اپنی بربادی کو دعوت دی ہے۔ تو تین چیزیں، اور آج میرے بھائی ایماندار سے بتاؤں کیا دیکھتے، پھر کیا لے کر آئے گی، کیا لے کر آئے گی، کیا جوڑے اور گھوڑے ہوں۔ تو میرے دوستو جو شریعت کے اندر جہیز کی لعنت اور جہیز کو مانگنے والا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ ڈاکو ہے، چور ہے۔
اور یہ لوگ اس قابل ہیں کہ اگر بارات لے کر آئے تو بارات واپس لوٹا دو، چل لے کے بھاگے، ایسے نہیں دینا ہمیں تجھے اپنی بیٹی۔ اللہ اتنی جب میرے دوست جرات اور غیرت پیدا کرے۔ آج تو لڑکا خود سوچتا ہے، کل تک بیچارے کو 60 روپے کی کارڈز گھڑی نصیب نہیں تھی، نہیں شادی ہو گیا راڈو تو اچھی ہے، راڈو میرے باپ نے خواب میں دیکھی تھی راڈو۔ اور گھر کی بٹیاں کیا بولتی ہے، گھر میں میرے دوست چوہے بھوکے مر رہے، ہم نہیں بڑا نہیں چلتا، ہم 500 لے کر آئیں گے، کائے کو لے کر آئیں گے بھائی، 500 بارات کائے کو لے کر آئیں گے؟ یہ بارات آئی کہاں سے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، کون سی بارات گئی تھی؟ حضرت علی کون سی بارات لے کر آئے تھے؟ خدا کی قسم یہ سب غیروں کی لعنت ہے جو اسلام میں آئی ہوئی ہے، کوئی اس کا کہے نہیں ہے، بلکہ لڑکی والوں کے ذمے شرم کھانا بھی نہیں ہے کہ لڑکے والے کہہ رہے ہم اتنے لے کر آئیں گے، سارے مہمانوں کو لڑکی والوں کو کھلائیں گے، جاؤ چلو، ہم غیر مسلم بھی ہمارے کچھ ہے ان کو بھی لائیں گے، ان کے لیے ویج الگ سے بنانا، کائے کو بنانا، مہمان تمہارے ہمارے۔ میرے دوستو ایک دین نہیں ہونے کی وجہ سے آج زندگیاں کہاں چلی گئی ہے، ذرا اٹھا کر دیکھو، کتنی مشکل بن گئی ہے، کتنی لڑکیاں گھروں کے اندر سڑ رہی ہے، کتنی لڑکیوں کے ہاتھ رکے ہوئے اس لیے کہ باپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اور جو آ رہا ہے میرے دوستو بھکاری بن کر آ رہا ہے، جو آ رہا ہے بھکاری بن کر آ رہا ہے کہ کیا دو گے؟ جیسے 2 ٹانگ کے 4 ٹانگ کے جانور میں جو عید کے موقع میں بازار میں بکتے ہیں، آج منڈیوں کے اندر 2 ٹانگ کے جانور بکتے ہیں، نوجوان لڑکے، اب باپ ان کے بھی یہ ہوتے ہیں، لڑکی والے خریدار بنتے ہیں، اتنا کھلایا ہے، اتنا پلایا ہے، اور اتنی ڈگریاں دلوائی ہے، صاحب اتنے رشتے آ رہے تھے، اب آپ بتائیے آپ کیا دیں گے؟ اچھی طرح جوتے دیں گے کو؟ یہ نہیں، خدا کی قسم میرے دوستو، اللہ ہمارے امت میں اس لعنت کو نکالے۔ ہاں ورنہ شادیاں سیدھی سادی تھی، یہ بیشنے دھندے تھوڑے ہو رہے تھے، بلکہ مرد کو تو بنایا تھا، جب قوامون بنایا تھا کہ تیرے ذمے ہے کھلانا، یہ نہیں کہ لڑکی کا مال شادی کی رات کوئی کھانا۔ راڈو پہنیں گے، بس کی ٹکٹ کے باندھے تھے، صاحب یاما چاہیے، ماما نکل باہر، یاما دیں گے تجھ کو اچھی طرح۔ بولتے بھی لگتا ہے دوستو۔ اب بتاؤ ایسی شادیاں جب ہوگی یہ برکتیں لائے گی؟ جس شادی میں نبی کی سنتیں زباں ہوگی، حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے میرے دوستو 1 بار نہیں 2 بار نہیں کئی مرتبہ نکاح کی مجلس میں براہ راست ان کانوں سے سنا ہوں کہ حضرت جی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، ابو داؤد شریف کا حوالہ دے کر جن نکاح میں جان بوجھ کے سنتوں کو پامال کیا جائے گا، اللہ 7 پشتوں تک ہدایت کو سلب کر دے گا، 7 پشتوں تک۔ نبی کی سنتوں کا مذاق اڑ رہے ہیں، اور انسپیکشن کے نام پر شادیوں کے اندر جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اور پھر بے پردگی اور بے حیائی کا سیلاب، اور پھر باقاعدہ جو ہوتا ہے نا لڑکے میں یہ لڑکی والے جو لے کر آتے ہیں اس کو سجایا جاتا ہے، اس کے فیمیرے بنتے ہیں، سب کو دکھایا جاتا ہے۔ کتنی لڑکی کے دل دکھتے ہوں گے کہ ہمارا باپ کیسا کنجوس تھا، کیسا غریب تھا، یہ کیسی قسمت والی ہے، کتنا لے کر آئی ہے، کتنی ساس کے دل جلتے ہوں گے، ایک ہمیں ملی ہے مصیبت، یہ نصیب چلی کیا لے کر آئی، اور یہ دیکھو کتنی، کاش ایسی کوئی بہو ملی ہوتی، میرے بیٹے کے دوارے نیارے ہو گئے ہوتے۔ اب یہ آہیں یہ دلوں کی جلن ان چیزوں میں برکتیں لائے گی۔ آج اخلاق کے جنازے نکل گئے دوستو تو دلوں کی پھٹن کا ذریعہ بن رہی ہے، بوجھ جانے جا رہے بوجھ۔ اور میرے دوستوں نے چور اور ڈاکو لکھا ہے کہ کوئی آدمی کھلانے کہ اس کی طبیعت نہ ہو اور زبردستی کھلا رہا ہو، کیا کرے صاحب کھلانا پڑتا ہے، کیا کرے صاحب کھلانا پڑتا ہے، اب آ رہے تو کھلانا پڑتا ہے۔ پھر نیوتے بازی، ہاں فرمایا بدترین ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دھتکارا جائے، غریب آئیں گے 2 بچے بھی لے کر آئیں گے اور 1 پلیٹ 300 کی پڑ رہی ہے، بابا کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے کا، اسے مالداروں کو خوشامد کرتے ہیں، آپ تو ضروری آنا، تو آپ تو ضروری آنا، کیوں؟ ماشاءاللہ جتنا کھائیں گے اس کے اوپر نہیں کچھ دیں کے جائیں گے، اس لیے گلے کو بٹھاتے ہیں۔ ہوٹل والا تو اندر ہوتا ہے بھائی بیچارے کا وہ میرے دوستو گلہ، لیکن یہ ماشاءاللہ یہ ایسے ولیمہ پارٹیوں کے اندر تو میرے دوستو دروازے پر ہی کہ کوئی چک بھی نہ جائے، غلطی سے نکل بھی نہ جائے، کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ دھندے ہو رہے ہیں، اسلام کے نام پر مذاق ہو رہا ہے، نبی کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں،
वलीमा वलीमा नहीं हो गया, होटल का खाना बन गया। जब दीन से जिंदगी हटेगी और अल्लाह के नबी की जिंदगियों से दीन हटेगी, खुदा की कसम जिंदगियां तंग होगी। फिर औरत और मर्द का ताल्लुक, औरत क्या थी? कल मैंने और मर्दों का हक बताया था, औरतों का हक बताया था, और आज मेरे दोस्तों में मर्दों का हक औरतों को बता रहा हूं कि औरत की जिम्मे अल्लाह ने दो काम दिए, और ये दोनों बड़े काम हैं। एक बहैसियत औरत होने के और एक बहैसियत मां होने के। बहैसियत औरत होने के औरत के जिम्मे अपने मर्द की दीन की हिफाजत है। इसीलिए शरीयत में आता है अल्लाह ताला ने औरत को टेढ़ी फसली से बनाया। और आज हम लोग ये जुमला मजाक का करते कि तो टेढ़ी है ही, हालांकि मजाक का जुमला नहीं था, ये औरत की इज्जत और एहतराम का जुमला था। अल्लाह का नबी तो औरत को इज्जत दिलाने के लिए दुनिया में आया है, जलील करने के लिए नहीं आया। फरमाया टेढ़ी फसली का काम क्या है? टेढ़ी फसली का काम क्या है? आदमी अपने जिस्म पर देखे, टेढ़ी फसली आदमी के दिल की मुहाफिज है, ये दिल की हिफाजत का काम करती है। फरमाया जैसे टेढ़ी फसली दिल की मुहाफिज है, ये औरत तेरे ईमान और दीन की मुहाफिज है। इसीलिए चार चीजें जिसको मिल गई, दीन और दुनिया की भलाई मिल गई, जिक्र करने वाली जबान, शुक्र करने वाला दिल, मुशक्कत उठाने वाला बदन और नेक बीवी। रब्बना आतिना फिद दुनिया की तफसीर हजरत अली रजी अल्लाह तो जो कर रहे, इससे मुराद नेक बीवी है। अल्लाह के नबी पूछ रहे मैं खजाने के तौर पे जमा करने की चीज बताऊं, उससे मुराद नेक बीवी है। और नेक बीवी की अलामत क्या फरमाए कि जब तू उसे देखे तो उसको देख कर तेरे दिल को खुशी हो, और जब तू उससे बात करे तो उसकी बात को सुनकर तेरे दिल को ठंडक पहुंचे, और जब तू उसके साथ कोई मामला करे वो तेरी इयानत और मदद करे। ये नेक बीवी की मिसाल बताए। अब आप अपने घर में जाओ, ईमानदार से बताओ अपनी घरवाली को देखकर खुशी होती है? वो उल झोल, बाल यूं बिखरे हुए और वो कपड़े यूं और वो धूल और वो ये। अब ऐसे में उसको बोला ऐसी वे हो, चल जरा बाजार जाकर आएंगे, चल रुको बाजार जाने कैसे जाऊंगी? अब बेटी कंगी कर रही, पूछे कंगी किसके लिए कर रही? अरे पूछो ना किसके लिए कर रही है? अभी मैं आया था, उससे पहले तो कुछ भी नहीं थी। नहीं बाहर जाने का बोले ना तुम तो सारे बनना संवरना बाहर जाने के लिए, फौरन कपड़े चेंज, वो बाली ढूंढ रही। क्यों? मेरे लिए बाली नहीं थी तेरी, मेरे लिए बदलना नहीं था तेरे। हालांकि औरत का बनाव सिंगार अपने मर्द के लिए, हदीस में आता है जो औरत इसलिए अपना बनाव सिंगार करती है, शाम को थक हार कर जब मेरा शौहर घर आए, मुझे देखकर उसे खुशी मिले, मुझे देखकर उसके दिल को सुकून पहुंचे। उस औरत पर अल्लाह की रहमत, फरिश्तों की रहमत, सारी मखलूक की रहमत उस औरत पर होती है। और कोई औरत इसलिए अपना बनाव सिंगार करे कि जब बाहर निकलूं तो लोगों की निगाह में अच्छी लगूं, सबसे पहले आसमान वालों की निगाह में वो औरत जानिया लिखी जाती है, जानिया। इसीलिए एक मरतबा एक औरत आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ देखा, कहा कि तेरे हाथ मर्द के औरत के? क्या नबी मैं औरत हूं, कहा हाथ में मेहंदी क्यों नहीं लगी हुई है? क्या औरत के हाथ में मेहंदी या अपने मर्द के लिए था सिंगार की चीज? आज बनाओ सिंगार, सारे हार और सारे जेवर सब अंदर कबाड़ में यूं टाला। और घर में जो कपड़े पहनेंगी वो आमतौर पर लंबा बस झब्बा, और फिर दुपट्टा भी गले में लटका हुआ। क्यों? वो समझती कि घर में बनाओ सिंगार का क्या मायने जो भाई। हालांकि औरत का सिंगार किसके लिए था? एक मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा की उंगली में छल्ला देखा, पूछा आयशा ये क्या है? कहा या नबी अल्लाह आपको अच्छी लगूं और आपको खुश करो, इसके लिए मैंने बनाया है। अम्मा जान बता रही है कि मेरा बनाओ सिंगार मेरे आका के लिए था, और आज की औरतें बता रही है हमारा बनाओ सिंगार बाहर के लिए है। कहीं बाहर जाना हो ना, 1 घंटे पहले से तैयारी हो रही, चलो ना भाई रुको ना थोड़ा, बस थोड़ा से। और मियाँ नीचे खड़ा हुआ बेचारा ही आइए हो नहीं, अरे रुको तेरा तैयार हो, तैयारी खत्म नहीं हो रही, आखिर है क्या ये तैयारी? सारे उनको गुदगुदी हो रही है अंदर, और घर में कुछ नहीं। अब बताओ जिसको अपने घर में सही चीज ना मिलेगी वो बाजारियों की है। आज बाहर निकलो तो जिस पर निगाह डालो मेरे दोस्तों उसका बनाओ सिंगार जिस अपनी तफ खींच रही है। फिर हराम में मुब्तला हो रही है जिंदगियां, फिर नौजवान दूसरों के पीछे जा रहे हैं। क्या करें साहब, घर में है ही नहीं। अब घर में दाल रोटी उबली हुई दाल हो और मेरे दोस्तों उतरी हुई चावल हो तो आदमी बाहर होटल में जाएगा नहीं जाएगा? इसे शरीयत ने हुक्म दिया कि तू इस तरह बन
کہ کسی مرد تیرے مرد کی نگاہ کسی اور کی طرف جائے نہیں. یہ شریعت تھا, یہ دین سکھایا گیا تھا, یہ زنا سے بچنے کے راستے تھے. اور آج میرے سے چیزیں ختم ہو گئی. تو عورت کا دین اپنے مرد کے دین کی حفاظت, اور مرد کے دین کی حفاظت میں پہلی چیز ہے کہ اس کی نگاہ کی حفاظت ہو. ایسی بناؤ سنگار کرو کہ کسی اور کا حسن اس کی نگاہ میں نہ جچے. اتنے حسین بن کے رہو اپنی بیوی اپنے شوہر کے سامنے. یہ دین کی محافظ. اور دوسری چیز, جتنی اس کی کمائی ہو اسی میں اپنا گزارا کرو. اتنے تانے اس کو نہ دو کہ مرد حرام کی کمائیوں پہ مجبور ہو جائے. آج کوئی بات ہوتی ہے, وہ فلاں مسئلہ ہے, وہ لانا پڑے گا. ارے اللہ کی بندی کہاں سے لاؤں, جتنا ہوتا ہے دے دے. میں کچھ نہیں جانتی, تمہارا تو ہمیشہ کا ہی رونا ہے. میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے. نہیں, میرے باپ کو کون سا دن کوئی تھی گھڑی تھی کہ جب سے آئی ہوں کوئی سخی نہیں دیکھی, حالانکہ یوں ہو گئی ہے. کوئی سخی نہیں دیکھی ظالم نے. میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی. اب وہ فلانے کا مرد, اب دوسرے پر فوراً نکاح, فلانے کا مرد کر رہا نہیں کر رہا, فلانے کے بچے کر رہے نہیں کر, ایک تمہیں ابھی روزانہ کے تانے سن سن مر کے کیا گئے صاحب رہے نہیں. ابھی تو اب مصیبت ہے ہی تو کرنی ہے. اب جھوٹ, سود, دھوکہ, بے ایمانی, رشوت, حرام, سب کچھ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کما رہا ہی نہیں کما رہا ہے. کیا کرے صاحب, پورا ہی نہیں ہوتا گھر میں. کیا کرے صاحب, اگر عورت اس پر آ جائے. دور صحابہ میں عورتیں یوں کہا کرتی تھی, اے ہمارے شوہر, ہمیں حلال کے سوکھے ٹکڑے لا کر کھلانا, ہمیں حرام کے تعلق میں نہیں چاہیے جو ہماری آخرت برباد کر دے. اور آج کی بیوی میں کچھ نہیں جانتی. دور صحابہ میں کوئی مرد کما کر آتا, بیوی پوچھتی کہاں سے لائے ہو, کسی کا حق تو نہیں دبایا, کسی پہ ظلم تو نہیں کیا, کسی کا مال تو نہیں چھینا. اور آج کا بیوی کا کتنا لائے ہو, کل تو 500 تھے, آج 400 100 کم کہاں ہو گئے. کہاں اڑا کیا ہے, کہاں اڑا کیا ہے, جیب کی ہڑتی ہو رہی, کہاں اڑا کیا ہے. ہمیں نہیں, کہیں بھی نہیں, آج اتنی ہیں. دیکھیے میں ہوتا ہی نہیں ہوتا, بولو نا میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں. کیوں, اور وجہ کیا ہے, ہم نے اپنی بیوی کو اس کا دین نہیں دیا ہے, ہم نے اپنی بیوی کو اس کا دین نہیں بتایا ہے. اسی لیے فرمایا عورت جنت بھی اور جہنم بھی ہے. اگر عورت دیندار بن گئی اور اس کی زندگی میں حیا اور دینداری آ گئی, خدا کی قسم گھر کو جنت بنا دے گی. اور اگر بے دین ہے تو میرے پورے گھر کو برباد کر دے گی. اسی لیے فرمایا ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے, 70 ولیوں کی ولایت پر. یہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے. ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے, اور ایک عورت کی بے دینی 1000 شیطان کی شیطانیت پر بھاری ہے, پورے خاندان کو برباد کروا دے گی. ہاں, تو یہ مرد کا دین عورت کے ذمہ تھا. دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اتنا اونچا کیوں؟ اللہ نے تمام نبیوں کی بیویوں کو میرے دوستوں قرآن میں کس نام سے پکارا؟ مراتن نو, مراتن یہ فرعون, یعنی عورت کے لفظ سے. بیوی, بیوی, عورت, اس لفظ سے پکار. لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں کو زوجہ کا لفظ ہے, زوجہ. اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ عزت کا لفظ ہے. اللہ کی نبی کی بیویوں کی عزت اللہ پاک کہہ رہے ہیں. یہ بیوی, یہ مراد نہیں, بیویاں نہیں, یہ تو نبی کی ہمسفر, نبی کی شریک زندگی, نبی کے دکھ درد کی ساتھی ہے. اور جہاں اللہ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا ہے, وہاں میرے دوستو میراث کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ نساء النبی. اے میری نبی کی بیویوں, اے میرے نبی کی بیویوں, اتنی عزت اور احترام. اور میرے دوست اللہ کی نبی کی بیویوں کا کمال کیا ہے؟ ساری دنیا کی عورتوں میں سے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن بیویوں کو چنا ہے, جن عورتوں کو, کیا کمال ہے ان بیویوں کا؟ آج تو پیسے کما کما کر گھر نہیں چل رہے, اور اللہ کے نبی کی بیویوں نے پوری امت کی عورتوں کو بغیر پیسوں کے گھر چلا کر دکھایا ہے. کیسے چلایا نبی کی بیوی نے؟ کیسے گھر چلایا؟ بغیر پیسوں کے گھر چلایا, بغیر چولہے جلے زندگی گزار کر دکھائیے. فرمایا 3 چاند گزر جاتے ہمارے گھر کے چولہے, نہ روٹی کے لیے جلتے نہ سالن کے لیے جلتے. اسودین, اسودین, 2 کالی چیزیں, کھجور اور پانی, اس پر آقا مدنی اور آپ کے گھر والوں کا گزرتا. کبھی سال تک کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اور آپ کے گھر والوں نے اور آپ کی اللہ کے نبی نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کا کمال ہے. اب پوری صورت مبارکہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ, مطالبہ کرنا ملتا ہے. ڈیمانڈ, وہ بھی نبی, عورتیں تو آخر عورتیں ہی تھی نا,
تو ساری عورتوں نے مل کر اب فتوحات کے دروازے کھلے اور ماشاءاللہ فراوانی ہونے لگی، تو ان عورتوں نے آپس میں مل کر یوں کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا چاہیے کہ ہمیں بھی کچھ جیب خرچ اور ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے نا، کتنا ناراض ہوئے کہ 1 مہینے تک کسی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی، اور پورے مدینہ میں شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ اور اللہ کتنا ناراض ہوا، اللہ کتنا ناراض ہوا کہ براہ راست نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اے محمد، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے ہم اپنے نبی سے کہیں گے کہ تمہیں چھوڑ دے، تمہیں تو ہم اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں دیں گے اور تمہیں آخرت میں دوہرا اجر دیں گے، دوہرا عذاب دیں گے۔ ایک مرتبہ کے مطالب اللہ اتنا ناراض ہوا ہے۔ اور یہ امت کی ماؤں کا احسان ہے پوری انسانیت پر کہ بغیر پیسوں کے گھر چلا کر دکھا، وہ بھی امام الانبیاء کا گھر۔ اب بیٹی فاطمہ اس کی زندگی بتا رہی ہے کہ بیٹی فاطمہ کی زندگی کیسے گزری۔ کسی نے کہا اللہ کے اے فاطمہ، تجھے جنت میں جانے والی عورتوں کا سردار کا لقب کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، امام الانبیاء کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری، سب سے محبوب بیٹی۔ کہ نہیں۔ کہا تو حضرت علی کی بیوی اس لیے ملا؟ کہ نہیں۔ پھر کس پر ملا؟ کہا جب سے میرا نکاح ہوا، ایک تو اللہ کے دین کے کسی تقاضے پر میں اپنے مرد کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، کبھی نہیں۔ اور پھر ان کی غیر موجودگی میں جو حالات، جو فاقہ، جو مصیبت، جو تنگی، جو پریشانی آئی، کبھی میں نے اس کی شکایت اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے بھی نہیں کی ہے۔ اس پر اللہ پاک نے مجھے جنت میں جانے والی عورتوں کے سردار کا خطاب دیا ہے۔ یہ فاطمہ کی زندگی، جو خاتون جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار بنی ہے۔ ہاں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ صاحب 1000 مانگے تو 2000 کی طاقت ہونی چاہیے، جماعت کی طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ مانگے کیسے، کہ بیوی لا رہے، کوئی میرے منسٹر لا رہے، باپ سکھا رہا ہے کیا ہے۔ تو میرے دوستو، نکاح یہ عورت کی ذمہ داری تھی، گھر کا نظام۔ اور پھر دوسری، بحیثیت ماں ہونے کے عورت کے ذمہ اپنی اولاد کی تربیت کا نظام تھا۔ ہاں، ماں کی گود یہ مدرسہ تھی۔ تمام اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کہ ان کی ماں تھی، وہ تو میرے دوست یتیم تھے، باپ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ پیدائشی نابینا تھے۔ 4 سال تک ماں نے اللہ کے سامنے روئی ہے، تب جا کے آنکھ ملے ہے، اور پھر لے کر 11 ملکوں کا سفر کیے، جب چہرے پہ داڑھی کا ایک بال نہیں نکلا تھا، امام بخاری حدیث کے استاد بنے۔ آج پوری دنیا میں اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ بتا اس کا اجر و ثواب جو امام بخاری کو ملے گا، کہ ان کی ماں کو نہیں ملے گا، بلکہ ان کی ماں بنیاد ہے۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مقام غوث تک پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے۔ سلطان الہند کو میرے دوست سلطان الہند بنانے والی ان کی ماں ہے۔ میرے دوست خواجہ اجمیری کو سلطان الہند بنانے والی، حضرت نظام الدین کو محبوب سبحانی بنانے والی کہ ان کی ماں ہے۔ یہ دعوت کا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے، جو ان کے جسم کو چھو کر یوں کہتی تھی سونگ کر کہ تیرے جسم سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت شیخ کو اتنا بڑا میرے دوست شیخ الحدیث بنانے والی کہ ان کی دادی اور ان کے باپ کی میرے دوستوں کی زندگیاں ہیں۔ ان کی دادی جو میرے دوست قرآن کی حافظہ تھی، اور کہتے میرے باپ کا دودھ نہیں چھوٹا، میرے باپ پارے قرآن کے حافظ تھے۔ جب ماں ایسی تھی تو دودھ نہیں تھا، وہ قرآن کی آیتیں تھی جو دودھ کے قطروں کی شکل میں بچے کی زندگی میں اتر رہا تھا۔ ماں کی حیا، ماں کا تقوی، ماں کا صبر، ماں کی دینداری، ماں کا ایمان، ماں کی جنت، ماں کی آخرت کی فکر، یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہا تھا۔ اور آج جب اندر کی مایا بگڑ گئی تو آج ماں کی بے حیائی، آج ماں کی دنیا ماں کی محبت، اور آج ماں کی بے پردگی اور ماں کی غلط زندگی، دنیا کی محبت، یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہی ہے۔ بچوں کی زندگی کی برباد کی بنیاد میرے دوستوں ماں ہے۔ آج ماں اپنے بچوں کو دین سے دور، ورنہ گھروں میں سنتوں کے زندہ کرنے والی تو ماں تھی۔ میں تو یہ اکثر ہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، ہم اس سے منع نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو، لیکن اپنے بچوں کی پرورش دشمن بن کے کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے اللہ کی رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مسجد میں نہ جائے تو مار کے مسجد میں لے جاؤ۔ یہ وقت ہے بچے کی عادت اور پرورش کے کرنے کا۔ اس وقت میں اگر عادت نہیں پڑی یہ بچہ بڑا ہو کے نمازی نہیں بنے گا۔
आज 3 बरस के बच्चे को चॉकलेट की लालच देकर, पैसे की लालच देकर, बिस्किट की लालच देकर बेबी सिटिंग में बिठाया जा रहा है कि बच्चे को बैठने की आदत पड़े, कि कल स्कूल और कॉलेज में जाने के काबिल बन जाए। और 10 बरस के बच्चे को मस्जिद में भेजने को तैयार नहीं कि मेरे बच्चे को मस्जिद की आदत पड़ जाए, अल्लाह के घर में जाने वाला बन जाए। आज तो 16 बरस का पट्टा भी बच्चा ही है। अरे तो छोटा है, छोटा है, ये छोटा है क्या बोलूं, छोटा है। क्यों? आज इसका माहौल ही खत्म हो गया। वरना दीनदारी, आमाल, बच्चों को बचपन से अल्लाह की अजमत, नबी की मोहब्बत मां बिठाती थी, मां दिलों में बिठाती थी, ईमान सिखाती थी। ईमान रोटी देकर कह रही, बेटी रोटी कौन खिला रहा है? बेटे अल्लाह खिला रहे, अल्लाह, अल्लाह पालने वाले। बेटे अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, वो अल्लाह देख रहा है। बेटे झूठ बोलोगे अल्लाह नाराज होगा। एक एक सुन्नत, बगैर सलाम के घर में जाकर बेटे बाहर जाओ, सलाम करके आओ, मुसलमान है। मजाले मुसलमान माँ घर में हो और बेटा खड़े रहकर पानी पी ले, बेटी खड़े रहकर पानी पी ले, बगैर सर ढके पानी पी ले। माएं बताती थी अल्लाह की अजमत, नबी की मोहब्बत, सुन्नतों वाली जिंदगी, घरों के अंदर अमाल की फिजा, अपने मर्द की दीन की हिफाजत, अपने बच्चों की दीन की हिफाजत, यह औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और आज दुनिया की लाइन की सारी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझती है, कोई मां इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती कि औलाद के दीन ये मेरे जिम्मे है। और जब मां ही की गोद बिगड़ जाए तो ये औलाद के बनने की और उम्मीद कहां से की जा सकती है? जब मां ही मेरे दोस्तों वेस्टर्न कल्चर की आशिक बन जाए, और जब मां ही टीवी की दीवानी बन जाए, और मां ही को गाने के बगैर मजा ना आए, और मां ही को सीरियल के बगैर मजा ना आए, तो उसकी गोद की औलाद के बारे में कैसे उम्मीद कर सकते हो ये नमाजी और ये दीनदार बनेगा? हाँ? जो मां रोजा खोल रही है टीवी के सामने बैठकर, उसके बच्चों से उम्मीद कर सकते हो ये मस्जिद पे जाने वाले बनेंगे? घर को आग लगी घर के चिराग से, जिंदगियां बर्बाद हो रही है हमारे अपने अपने अमाल से। इसे मेरे दोस्तों अपनी जिंदगियों को बनाओ, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी औरतों को दीन दो। इसलिए कहते घर में तालीम करो। डंडे से दीन नहीं आएगा, डंडे से दीन नहीं आएगा, डांट डपट से दीन नहीं आएगा। और डांट डपट वाला डंडे वाला दीन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। नमाज पढ़नी पड़ेगी, सर तोड़ दूंगा, लो आसी मुसल्ला, आसी नमाज। हाँ, जब तुम गए मुसल्ला लपेट के ऊपर जाओ। बुरका पहनना पड़ेगा, बुरका पहन के निकली, घर से निकली, रास्ते में जाके बुरका उतार के थैली में डाल ली, क्या कर लोगे तुम? जब तक अंदर से कबूलियत नहीं आएगी, खुदा की कसम मजाक तो आएगा दीन का, दीन नहीं आएगा। और अंदर से कबूलियत के लिए अपने घर में तालीम है, अपने घर में तालीम है। ये फजाइल की तालीम को मामूली ना समझो, ये घर की बेदीनी का इलाज है। इस जमाने के एतबार से अल्लाह ने अजीब कबूलियत दी है दोस्तों। अपने घर को वक्त दो। मस्जिद की तालीम को जितना जरूरी समझते हो, घर की तालीम को जरूरी समझो। ये नहीं कि घर में जाकर ऑर्डर दे दो तालीम करना, उनका क्या लगा है, उनको क्या पता इसकी माल की कीमत, उनको क्या पता अल्लाह के नबी की कीमत। तुम्हें एहसास है हम करें घर में तालीम, बिठाए अपनी बीवी को, डांट डपट न करो, नरमी मोहब्बत के साथ करो। इतनी नरमी शफकत घर वालों के साथ करो कि मेरे दोस्तों बताओ घर वालों का दिल जीत जाए। वरना जिद मेरे दोस्तों फरमा 3 हट दुनिया में मशहूर है, बाल हट, स्त्री हट और मेरे दोस्तों बुजुर्गो बादशाह का हट, राज हट। ये 3 हट है कि एक बार अगर जिद में आ गई, एक बार अगर मेरे दोस्तों बुजुर्गो वो उसके अंदर नफरत आ गई, फिर कभी दीन पर नहीं आएगी, बल्कि आपकी जिद में सारे गलत काम करेगी। इसे बड़ी नरमी, बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत। आज बाहर हम लोग सॉफ्ट आइसक्रीम है, मर्दों से भी कह दूं आप लोगों को भी कि बाहर हम लोग कि सिवाय इस्माइल के बात ही नहीं है। जब देखो दांत खुले हुए, कभी पेशानी पे हजरत के बल नहीं देखा, कभी हजरत को गुस्से में नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। और घर में सीढ़ी पे चढ़ते तो घर वालों का क्या हाल होता है, जल तू जलाल तू साहिब कमाल तू आई बला कुटाल तू। क्या हुआ साहब, शेर आ रहा है, शेर। अब किसको मारेगा, किसको कूटेगा, किसको पीटेगा? बच्चे मां के पीछे और मां किचन के अंदर। चलो मुसीबत आई। हराजी साहब देखा मेरा रौब, ये रौब है। शेर से, कुत्ते से, सुअर से हर आदमी डरता है। ये कौन सा रौब है? जरा कोई बात ही, गाली के बगैर बात ही नहीं। खाने में जबान नहीं, यूं प्लेट फेंकता है और उसको मां की और बाप की गाली देता है और समझा बहुत बड़ा कारनामा कर रहा हूं मैं। दिल फाड़ रहा है, दिल फाड़ रहा है।
नफरतें दिलों में पैदा कर रहा है। फिर बच्चे भी यही देखेंगे। फिर मां की अजमत बच्चों की, बाप अगर बच्चों की मौजूदगी में अपनी बीवी को डांट रहा है, ये डांट नहीं रहा है, बच्चों की निगाह में अपनी मां को जलील कर रहा है, या तो बच्चों के दिल में बाप की नफरत आ जाएगी या अपनी मां की कीमत खत्म हो जाएगी। फिर वो भी अपनी मां के जजे करेगा, चल बुड्ढी चुप रहे, बड़बड़ करती रहती है, क्यों बाप बोल रहा है। हाँ, एक साहब थे जो अपनी बीवी को घेली क्या करते, उसके बच्चे भी अपनी बीवी को मां को घेली कहते थे। घेली तो क्या कली ने, बाप की तस्मीली नेमत। डांटने को मना किया शरीयत ने, कि बातें अलग से कहो, बच्चों की मौजूदगी में ना कहो। अगर बच्चों के दिल में मां की मोहब्बत ज्यादा है तो तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तुम दुश्मन बन जाओगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने दीन सिखाया, दीन, औरत का दीन, मर्द का दीन, बच्चों का दीन, कि घर में कैसे रहो। अब बाप ही बेटे से मगर सिगरेट लेकर आना ना, आज सिगरेट हाथ में पकड़ के लाया, कल 2 उंगली के दरमियान पकड़, किसी बार यूं लगा दे, क्या होता है, यूं लगा देख कर आएगा। हाँ, फिर बाप के पास बैठ के सीने में पीने वाला बनेगा। कभी इन चीजों की आदत न डालो। पुड़ियों की बीमारियां। हाँ, बाप ने मांगा बेटे से, जा बेटे ले आ, बेटे ने 2 के बजाय 3 ले लिया, एक 2 बाप को दिया, एक अपने बाजार। देखो तो सही, मेरा बाप इतनी अजमत से, इतनी मोहब्बत से ये क्या पूरी फाड़ के मुंह में डालता है, कोई बहुत बड़ी चीज दिखती है मुझको। अब बेटे बच्चे मीने भी डालना शुरू किया, 1-2 दिन थोड़ी तकलीफ हुई, मजा आना शुरू हुआ, बच्चे भी आए, पूरा खानदान घर बैठ कर ही। कितनी गंदगियां है मेरे दोस्तों, आज इज्तिमाई चल रही, इज्तिमाई, सब शरीक, हमाम में सब नंगे। इसे शरीयत बता रही है, दीन। अपने बच्चों की मौजूदगी में अपनी बीवी से ओछा मजाक भी ना करो, वरना बच्चों के दिलों में भी चीजें आएगी। इस्लाम मालूम करो, दीन मालूम करो। हया है हमारे इस्लाम में, शर्म है हमारे इस्लाम में, घरों का दीन है हमारे पास, हमें जिंदगियां सिखाई गई है, हमें नबी वाले अखलाक दिए गए। सिला रहमी, रिश्तों से ताल्लुक जोड़ो। फरमाया बीवी के सामने तुम उसके खानदान के वालों को बुरा भला न कहो, वरना तुम्हारे खानदान वालों की वक़्त तुम्हारी बीवी के दिल से खत्म हो जाएगी। हाँ, कौन सी चीज मेरे आका ने छोड़ी है, कौन सी चीज अल्लाह के नबी ने छोड़ी है जिसको ना बताया हो, कि तुम अपनी उस घरवाली के सामने उसके भाई के, उसके खानदान की तारीफ करो, उसकी दिल में भी तुम्हारे घर वालों के खानदान की मोहब्बत आएगी। अरे तेरा कोई खानदान है, उनके देखो उनके ये, तो जो जबान से अगर न कही तो दिल में क्या, तुम्हारा कौन सही है, एक से एक तो है सारे। हाँ, तो तुम्हारी फसली है, तो बाहर से थोड़ी आई है। और कुरान कह रहा है मेरे दोस्त बुजुर्गों, सूरह नूर को उठाकर देखो, हाँ, खबीस के लिए खबीस है और पाक के लिए पाक है। ऐसा जैसी रूह वैसा फरिश्ते हैं, इसे जैसा है अब उसको सही करने की कोशिश करो। ये नहीं कि चलो इतनी सारी बातें भी, आपको एक चांस और मत देखे, किसी दीनदार की तलाश करके एक और निकाह का, ऐसा नहीं सोचो मेरे भाई। हाँ, नहीं तो बोले आपने इतना बताया, हमारे पास तो है नहीं, अब एक और देखें इंशाल्लाह। नहीं, तुम लोग तो हिम्मत नहीं करोगे, मालूम, तुम लोग के तो बस की नहीं। हाँ, ये नहीं, बल्कि उसी को सही करने की कोशिश करो, दीन पर लाने की कोशिश। खुदा की कसम, फिर घर जन्नत बन जाएगी, जन्नत। फिर दिलों में उल्फत मोहब्बत आएगी और हमारी नस्लों महफूज हो जाएगी। हम बाहर की तालीम से मना नहीं करते, जहर पिलाना ही ना पिलाओ, लेकिन पहले घर में उसका तिरियाग करो कि बच्चा बाहर का गलत माहौल लेके घर में आए, घर का माहौल उसके बाहर की गंदगी को धो डाले। बच्चे जैसे बाहर खेलते ना, अब बाहर मिट्टी है, धूल है, लाल मिट्टी में आगे बच्चे, तब घर के अंदर माँ की फौरन कपड़े बदलती, धो नीला मुंह साफ, बच्चा पाक हो गया। अब घर में गंदगी का माहौल, कि घर में धूल और मिट्टी हो तो बाहर भी धूल मिट्टी, घर में भी धूल मिट्टी, अब बच्चे में कोई पाकी आएगी? बच्चा तो उसी में लटपट हो जाएगा। तो इसकी जिक्र है। और फिर मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआएं भी मांगे। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। अल्लाह एक बार वीजा लगा दे, बस मेरे बेटे को पहुंचा दे, बस। बोला बहुत दिन मांग रहे, आज क्या मांग रहे मेरे दोस्तों? मेहनत जब बनियों की, दुआएं भी बनियों की। जब पहले मेहनत नबियों की थी तो दुआएं भी नबियों की थी। माँ अपने बच्चे को पालती थी, आखिरत को सामने रखकर माँ अपने बच्चों को पालती थी। आज बाद भी अपने बच्चों को पाल, अपना कमाओ पूछ समझ करके बुढ़ापे में खिलाएगा खिलाएगा खिलाएगा। अब मैं इसका खुदा हूं, ये बड़ा होगा मेरा खुदा बनेगा। अब मैं इसका रब हूं, ये बड़ा होगा मेरा रब बनेगा।
اور اللہ لکھا ہے میرے دوستوں علماء نے، جو ماں باپ اس گھر سے اپنی اولاد کو پالیں گے اللہ ان کی خدمت سے ماں باپ کو محروم کر دے گا۔ اسے دعائیں بھی مانگو اپنی اولاد کے لیے، گھروں کے معاشرے کو بناؤ، حیا لاؤ، ساری گندگیوں کو نکالنے کی کوشش کرو، ایک دم سے جا کے حرام کے فتوے مت دینا، گھر میں ذہن بناؤ، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ نے مرد میں عورت میں مرد سے زیادہ لینے کی استعداد رکھی ہے، مرد سے زیادہ لینے کی استعداد، حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے۔ ہاں اس لیے اگر گھر میں اگر نرمی کا ماحول آ گیا انشاءاللہ میرے دوستوں دین آ جائے گا۔ اس لیے 4 چیزیں اللہ نے عورت میں رکھی ہے، اور بیچارے بھائی موجود نہیں، 4 چیزیں اللہ نے رکھی عورت میں، مرد سے زیادہ، مرد سے زیادہ۔ ایک تو اللہ نے رونے کی طاقت، عورت جب چاہے رو سکتی ہے، جہاں چاہے رو سکتی ہے، جتنا چاہے رو سکتی ہے، اور اتنا بڑا عورت کا ہتھیار ہے کہ مرد سلنڈر ہو جائے کتنا ہی بڑا پہلوان ترم خان کیوں نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ ارے بولو نا، کتنی بار ہو چکے ہیں اپن سب، کہ نہیں بات ہے، ہو ہی سکے، اس کی یوں ہوا بس ختم۔ ہارا 2 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان سن کر ایک صاحب نے 4 مہینے کا نام لکھایا، گھر میں پہنچا میرے دوست، اور پھر بولنے میں بھی اسٹائل ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کی بندی آج مسجد میں جماعت آئی تھی، ماشاءاللہ بہت قربانی والی جماعت، تو میں کیا کروں؟ ارے بات تو سن، اس جماعت نے ماشاءاللہ جو بیان بھی بڑا زبردست بیان کیا، کیا بات، تو آخر بولو نا کہ مطلب کیا ہے، کیا کیوں سنا ہے میرے کو، کیوں 4 مہینے کی جماعت بن رہی تھی، تو تمہیں کیا کروں؟ وہ میں نے بھی وہ جماعت میں جانے کا، اچھا سارے محلے کی تبلیغ والے مر گئے، جب تمہیں ایک ٹھیکیدار رہ گیا تبلیغ کے، ہاں کہ چلی میں اپنی ماں کے گھر لے جاؤ سارے بچوں کے، فوج ہے نا یہ تمہاری سب کو، اور لے جاؤ گھر بھی، اور سب جاؤ تبلیغ کرو، میں چلی۔ بس یہ 2 جملے ہوتے پھر مرد کی کیسے کیسے بدلتی ہے۔ ارے اللہ کی بندی تو بالکل ہی بس سنتے ہی نہیں بات پوری، میں تھوڑی جامع سے نام لکھایا بول رہا تھا۔ چینج دا کیسٹ، 2 گھنٹے کا بیان 2 منٹ میں پیسہ۔